میں نے ہندوستان جس کو پڑھا تھا اس میں پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس جغرافیے میں بھی تبدیلی ہوئی، پاکستان بھی آ گیا اسی ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش بھی اسی میں آ گیا، لنکا الگ ہو گیا، برما الگ ہو گیا، یہ سب ہمارے زمانے میں ہندوستان کے اندر شامل تھا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اردو ترقی کر رہی ہے، اس لیے کہ آج آپ کو بینرس جو مل جائیں گے مشاعروں کے، وہ بھی دوسری زبان میں لکھے جا رہے ہیں، دعوت نامے جو ہے وہ بھی دوسری زبان میں لکھے جا رہے ہیں۔ اکثر حد یہ ہے کہ قبروں کے اوپر قبرستانوں میں بھی اردو کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، دوسری زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ جب بہت زیادہ مشاعروں میں بلائے جانے لگا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی جو سگریٹ کا ایک ٹن مجھے دے گا میں اس کے مشاعرے میں شریک ہوں گا۔ خواب کا رشتہ حقیقت سے نہ جوڑا جائے، خواب کا رشتہ حقیقت سے نہ جوڑا جائے، آئینہ ہے اسے پتھر سے نہ توڑا جائے۔ دنیا کی ہر چیز اور ہر علم جو ہے یہ وقت کی رفتار کو برداشت نہیں کر پاتا۔ مثلاً آج ہماری حکومتیں جو ہے کھلاڑیوں کو بہت اعزاز دے رہی، لیکن کھلاڑی کا کھیل کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کے پیروں میں دم ہے، 10 سال کے بعد اس کا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ آج رقاصہ کے رقص کی بڑی تعریف ہو رہی کہ بہت اچھا ناچتی ہے، لیکن اس کا ناچ جب تک وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، تب تک تو چلتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھی عمارتیں، مثلا تاج محل، آج وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا خوبصورت شاہجہاں کے زمانے میں تھا۔ یہ وقت کی رفتار، صبح و شام کا چکر، ماہ و سال کی گردش جو ہے ہر چیز کو دھندلا کر دیتی اور ایک نہ ایک دن اسے فنا بھی کر دیتی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بڑی بڑی لائبریریاں تھیں کہ جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ آسمان چکر کرتا ہے، زمین چکر نہیں کرتی، لیکن جب گیلیلیو نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین چکر کرتی ہے تو وہ لائبریریاں بالکل بیکار ہو گئیں، یعنی وہ حقیقتیں بیکار ہو گئیں۔ میں نے ہندوستان جس کو پڑھا تھا اس میں پاکستان جیسی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس جغرافیے میں بھی تبدیلی ہوئی، پاکستان بھی آ گیا اسی ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش بھی اسی میں آ گیا، لنکا الگ ہو گیا، برما الگ ہو گیا، یہ سب ہمارے زمانے میں ہندوستان کے اندر شامل تھا۔ ہندوستان کا سر اونچا اس لیے ہے بہت زیادہ کہ اس نے مہاتما بدھ کی فکر کو ساری دنیا میں پھیلایا، اس نے چشتی کی فکر کو پھیلایا، نانک کی فکر کو پھیلایا۔ یہ فکر جو ہے، کالی داس کا نام آج بھی زندہ ہے، نہ جانے کب شکنتلا لکھی گئی تھی، ایسی زبان میں لکھی گئی تھی جس کے بولنے والے بھی آج بہت کم ہو گئے، لیکن کالی داس کی شہرت اور ان کی کتابوں کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ادب جو ہے اور ساہت جو ہے یہ وقت کی رفتار کو شکست دے دیتا ہے، اور دوسری چیزیں جو ہے وقت کی رفتار سے ہار مان لیتی، تو ہر چیز دنیا کی تبدیل ہو جاتی ہے، مگر ساہت اور ادب کا جھوٹ جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، وقت کی رفتار اس پر اثر نہیں ڈالتی۔ مثلا میر نے ایک شعر کہا تھا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ میر نے نہ تلک لگایا تھا، نہ مندر میں جا کے بیٹھے تھے، نہ اسلام کو چھوڑا تھا، لیکن میر کا وہ جھوٹ وقت کی رفتار کو شکست دے کر کے باوجود اس کے ہو گئی، لیکن میر کا وہ جھوٹ چل رہا ہے اور دوسرے علوم کی حقیقتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں اور بدل گئی۔ ہاں، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ میں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز شاعری سے نہیں کیا تھا بلکہ نثر لکھنے سے کیا تھا، اور میری اس وقت تک 2 کتابیں چھپ چکی تھیں نثر کی۔ ایک ناول لکھا تھا کالج گرل جو شائع ہوا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور کتابچہ تھا میرا اردو کا مسئلہ، نثر میں تھا، اور میں نے آغاز اپنی ادبی زندگی کا
نثری سے کیا تھا، افسانوں سے کیا تھا. اور یہ قصہ اس وقت کا ہے جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اور میں BA پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹ تھا. اسی وقت سے میں نے نثر لکھنی شروع کر دی. شاعری کا آغاز تو اتفاقاً ہو گیا. اتفاقاً ان معنوں میں کہ میں سن 53 میں شعبہ ادبیات انگریزی میں لیکچرر ہو کر شبلی کالج اعظم گڑھ گیا. بڑا معروف کالج ہے وہ. تو وہاں میں نے ایک مشاعرہ کیا. نیا نیا گیا تھا. میں چاہتا تھا کہ لوگ جانیں کہ کوئی شخص آیا ہے اس شہر میں بھی. اس مشاعرے میں بہت سے شعراء اکرام شریک تھے. ان میں سے تو بہتوں کا ہمارے درمیان نہیں ہے. پرانے بزرگوں میں ہمارے فراق صاحب تھے، نون لاروی صاحب تھے اور دیگر صاحب تھے. اس کے علاوہ نئے لوگ تھے، ان کے بعد آنے والی نسل تھی. تو وہ مشاعرہ سن 53 میں نے کیا. تو شعراء کا تعارف میں نے سیکریٹری ہونے کے ناطے اس انجمن کے جس کے زیر تحت مشاعرہ ہوا تھا خود کرانا شروع کیا. تو دوسری صبح کو لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ مشاعرہ بڑا اچھا ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے جس انداز میں اسے چلایا وہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا. اچھا، اس وقت یہ میں پیسے ویسے نہیں لیتا تھا بہت فرینکلی، اس لیے کہ بہت قریب قریب کے جگہوں پر لوگ بلاتے تھے تو کرائے بھی اس زمانے میں کم تھے ریل کے، تو میں پیسے نہیں لیتا تھا. پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب بہت زیادہ مشاعروں میں بلائے جانے لگا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی جو سگریٹ کا ایک ٹن مجھے دے گا میں اس کے مشاعرے میں شریک ہوں گا. وہاں پر باہر کے سگریٹ آتے تھے اعظم گڑھ میں ملایا وغیرہ سے. یہ سلسلہ چل نکلا. اسی دوران جب میں شعراء کا تعارف کرا رہا تھا اور تمام شعراء کو پڑھوا چکا تو پبلک میں سے ایک شخص نے آواز لگائی کہ آپ اپنا کلام بھی تو سنائیے. اچھا، اس وقت میں شاعری کر ہی نہیں رہا تھا، بالکل نہیں کر رہا تھا. تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اپنے پاس، اس لیے کہ اگر پبلک یہ مطالبہ کر رہی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرنا پڑے گا. چنانچہ شاعری شروع کر دی. لیکن بنیادی طور پر میرا رجحان جو تھا وہ نثر کی طرف تھا، نثر کی کتابوں کی طرف تھا. شاعری شروع کرنے کے بعد شروع میں تو میری شاعری وہی تھی جو اس عمر کے لوگوں کو کہنی چاہیے تھی. ظاہر ہے کہ یہ سن 53 وغیرہ کی بات ہے تو ایک طویل عرصہ گزر چکا. تو کچھ رومانی قطعات میں نے کہے اور وہ بھی لوگوں نے پسند کیا، کافی پسند کیا گیا رومانی قطعات. اب ان کو پڑھتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے. یعنی اس زمانے میں جو کہا تھا کہ پھر تصور میں چراغاں سا ہوا ہے دوست، یاد پھر تیری بسد ناز و ادا آئی ہے، جگمگا اٹھی ہے ہر ایک گزرگاہ خیال، آج پھر دل کے دھڑکنے کی صدا آئی ہے. تو اسی طرح کے رومانی قطعات بہت سے کہہ لیے تھے. تو جب مشاعروں میں اب جانے لگا اور کچھ واہ واہ بھی ہونے لگی اور ایک چیز کا لوگ اعتراف نہیں کرتے، پیسہ بھی ملنے لگا، تو ظاہر ہے کہ شوق اور زیادہ ہو گیا. پھر میں نے اپنی شاعری کا رخ بدل دیا تھوڑا سا، اس لیے کہ میں ایک کالج میں پروفیسر بھی تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ یونیورسٹی تک پہنچا تو وہ ذمہ داریاں جو تھیں اس نے ان رومانیت سے مجھے الگ کر دیا اور کچھ سنجیدہ قسم کے شعر کہنے لگا جو آج کل مشاعروں میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اس سنجیدگی کی وجہ سے جو لوگ اردو جانتے تھے انہوں نے تو بہت پسند کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عوام جن کا رشتہ رفتہ رفتہ اردو سے کٹتا چلا جا رہا تھا، میں خیر یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن کم لوگوں نے یعنی اس کی معنویت کو سمجھا، اس کی اہمیت کو سمجھا شاعری میں. اس لیے کہ میرے پاس بھاری بھرکم الفاظ تھے اور میں کوشش یہ کرتا تھا بنیادی طور پر کہ ہمارے ترقی پسند شعراء جو ہمارے ساتھی تھے ان سے کچھ اکتساب فیض کروں. تو چنانچہ اسی انداز کی شاعری پھر شروع ہو گئی. انٹرمیڈیٹ کی امتحان میں نے پاس کیا تھا تب ہندوستان آزاد ہوا. کافی عرصہ گزر چکا. ظاہر ہے کہ 47 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو وہ لوگ باقی تھے، وہ نسل باقی تھی کہ جس نے اردو پہلے سے پڑھ رکھی تھی، اس لیے کہ انگریزوں کے دور میں
زیادہ تر کاروبار اردو میں ہوتا تھا، سرکاری کاروبار بھی، اور اردو کا ایک عام رواج تھا. تو وہ ماحول وہ تھا کہ جس میں اچھے اشعار جو ادبی قدر و قیمت کے تھے اس نسل کو اچھے لگتے تھے، اس لیے کہ اس نے اردو پڑھ لیا تھا، پڑھی ہوئی تھی، تو وہ شعر کے معنی بھی سمجھتی تھی، اور اگر اس میں کوئی حسن ہے، کوئی صنعت ہے، تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ جاتی تھی. لیکن آزادی کے بعد دھیرے دھیرے عوام کا رشتہ اردو سے کٹتا چلا گیا. آپ مجھ سے ابھی کہیے کہ ملک زادہ صاحب یہ دلی یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، ریسرچ اسکالرس ہیں اردو کے، غالب کے بارے میں آپ کچھ ان کو بتائیں، تو میں وہاں جو غالب کے بارے میں بتاؤں گا وہ دوسری چیز ہوگی. لیکن آپ مجھے پرائمری اسکول میں لے چلیں اور کہیں کہ ان بچوں کو غالب کے بارے میں بتائیے، تو وہ دوسری تقریر ہوگی، وہ تقریر نہیں ہوگی. تو جب یہ رشتہ کٹنے لگا عوام سے اردو کا، تو رفتہ رفتہ ظاہر ہے کہ میرے سننے والے تو میرے سامنے ہوتے ہیں. تو میں نے اس بات کی کوشش کی کہ ذرا سا زبان آسان بھی ہو جائے، سادہ بھی ہو جائے، تاکہ وہ سب کی سمجھ میں آنے لگے. لیکن مجھے بہت زیادہ کامیابی اس میں حاصل نہیں ہوئی. آج بھی میری زبان شاعری کی جو ہے وہ کچھ بھاری بھرکم ہی سی ہے. زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلیاں ہوئیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی دادی ڈیموکریسی میں آتے ہیں تو زندگی کی تمام قدریں بدلتی. کوئی بھی قدر ہو، ہر چیز میں. اکبر نے ایک مرتبہ شعر کہا تھا اپنے زمانے میں کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا رخ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. یعنی طنز کیا تھا کہ لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور اسپتال میں جا کر کے مر جاتے ہیں. لیکن آج کوئی گھرانہ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جہاں ڈاکٹر نہ آتا ہو اور ہم اسپتال نہ جاتے ہو یا ہوٹل میں کھانا نہ کھاتے ہو. تو یہ تبدیلی جو ہوئی ہے، یہ تبدیلی بڑی اہم ہے. تو اس زمانے میں بزرگ ہمارے شعراء موجود تھے، ایک تہذیب تھی مشاعرے کی. لوگ شیروانی پہن کر کے باقاعدہ مشاعروں میں آتے تھے، ٹوپی لگاتے تھے. یہ صورت تھی، قاعدے کے ساتھ، تہذیبی رویے کے ساتھ بیٹھتے تھے، چھوٹے بڑے کا احترام تھا. مگر اب صورتحال جمہوریت میں تبدیل ہو گئی. تبدیل کچھ تو جمہوریت کی وجہ سے ہوئی اور کچھ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آدمی کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. تو تبدیلی ان رویوں میں بھی ہو گئی. اور اب تو یہاں تک ہے کہ آپ کسی شیروانی والے کو شاعر مشاعرے کے اسٹیج پر دیکھیں گے بھی نہیں، ٹوپی والے کو اسٹیج پر نہیں دیکھیں گے. سب نئے جدید لباس میں ہم لوگ آتے ہیں اور اس طرح سے. تو وہ رویے تبدیل ہو گئے، لباس سے لے کر کے شعر کی پہچان تک، داد و تحسین تک، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بزرگوں کا احترام، سارے رویے ہمارے مشاعروں میں تبدیل ہو گئے. ممکن ہے کہ ہمارے کچھ دانشور یہ کہتے ہو کہ صاحب اردو اگر ایک طرف اپنے ملک میں کمزور ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس نے اپنی نئی بستیاں بنا لی ہیں. آج ملک نئی بستیاں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں جہاں مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، موسیقی کی محفلیں بھی سکتی ہیں، یہ تمام سب. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا نہیں سکتے. ہم جو اپنے چاروں طرف منظرنامہ دیکھتے ہیں وہ منظرنامہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اردو ترقی کر رہی ہے. اس لیے کہ آج آپ کو بینرس جو مل جائیں گے مشاعروں کے وہ بھی دوسری زبان میں لکھے جا رہے ہیں، دعوت نامے جو ہے وہ بھی دوسری زبان میں لکھے جا رہے ہیں. اکثر حد یہ ہے کہ قبروں کے اوپر قبرستانوں میں بھی اردو کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، دوسری زبان کا استعمال ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اردو ترقی کر رہی ہے، ایک تو اس میں ایک بات میں ذرا تفصیل سے جانا چاہتا ہوں. ہم اردو کو تین حوالوں سے جانتے ہیں. ایک اردو زبان ہے، ایک اردو ادب ہے، ایک اردو تہذیب ہے. تو جہاں تک ادب کا تعلق ہے وہ ترقی کر رہا ہے. ہمارے افسانے دنیا کے بڑی زبانوں کے افسانوں سے آنکھیں لگانے لگے اور ان کے ساتھ پہنچ گئے. شاعری بھی ہم اچھی کر رہے ہیں، ہمارے شعراء اچھی شاعری بھی کر رہے ہیں، مضامین بھی، ناولیں بھی لکھی جا رہی ہیں، یہ تمام سب چیزیں ہو رہی ہیں.
لیکن یہ ترقی جو ہے یہ اردو ادب کی ترقی ہے، اردو ادب کی ترقی ہے، لیکن جہاں تک اردو زبان کا مسئلہ ہے وہ الجھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا چلن رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے، اردو کا تلفظ غلط ہو رہا ہے، ہمارے مشاعروں کے دعوت نامے ہندی زبان میں لکھے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں واضح کر دوں اس لیے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہم ہندی زبان یا کسی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہندی ہمارے ملک کی سرکاری زبان ہے، سب سے بڑی زبان ہے، اہم زبان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو مادری زبان ہے اس کے جو دستوری حق ہے اور کانسٹیٹیوشن نے اسے تسلیم کیا ہے کہ یہ بھی ایک قومی زبان ہے، تو اس کے حقوق جو ہے ہم اس کے لیے کبھی کبھی مطالبات کرتے ہیں۔ دیکھیے مشاعروں کی نظامت جو تھی، میں اس کو جوڑ لیجیے یعنی ہماری گفتگو میں، کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ مشاعروں کی نظامت تو مغلوں کے دور میں چوبدار کیا کرتا تھا، لال قلعے میں جو مشاعرے ہوتے تھے تو چوبدار جو ہوتا تھا اور جس کو آج کا چپراسی کہا جا سکتا ہے وہ مشاعروں کی نظامت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد آزاد ہندوستان میں نظامت کا سلسلہ شروع ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ خواجہ محمد شفیع، کنور مہندر سنگھ بیدی، ان لوگوں نے نظامت کی داغ پھیل ڈالی۔ یہ کام صدر کو کرنا چاہیے، لیکن جب ہم صدر وزیر کو بنا رہے ہیں، جو غزل کو غزل کہہ رہا ہے، منظور کو منظور کہہ رہا ہے، تو اس کو ایک پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس ضرورت نے نظامت کے فن کو بہت زیادہ آگے کر دیا، اور جو ذہین قسم کے لوگ تھے انہوں نے نظامت کا کاروبار سنبھال لیا۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ صدر کو خود بلا لینا چاہیے بغیر کسی تمہید کے، لیکن اب اس میں لچھے دار گفتگو ہونے لگی، کچھ پس منظر بیان کیا جانے لگا، کچھ شاعر سے مذاق ہنسی تاکہ مشاعرے میں فضا روشن رہے، یہ سب شامل ہو گئی ہے۔ لیکن میں اپنی نظامت میں یہ کوشش کرتا ہوں، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج بھی اس بات کا اعتراف سبھی لوگ کرتے ہیں کہ جہاں تک ادبی نظامت ہے کہ ادب کے حوالے بھی میں پورے کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک دو جملوں میں اس شاعر کی جو مرکزی خصوصیت ہے اس کے کلام کی وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اور بہت سے یادگار لمحات ہیں، لیکن مشاعروں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ زبان کے زوال کی بھی بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مشاعرہ تھا غالب صدی کا کانپور میں، اور اس کی صدارت ہمارے سابق وزیر پارلیمنٹ کے ممبر یونس سلیم صاحب کر رہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑے امیر آدمی کو اس کے افتتاح کرنے کے لیے بلا لیا گیا تھا، اور وہ اس لیے بلایا گیا کہ شاید اس نے چندہ بہت زیادہ دیا تھا۔ تو اس نے اپنی افتتاحی تقریر میں غالب کے بارے میں یہ کہا کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو ایشور کسی نہ کسی اوتار کو دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے۔ غالب جی کے زمانے میں بھی پاپ بہت زیادہ پھیل گیا تھا، تو ایشور نے غالب کو بھیجا تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کر دے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں آج کل کے وزیروں سے خاص طریقے سے، ایک تو تلفظ سب کا غلط ہو گیا، مشاعرے کی صدارت کرتے ہیں اور غزل کہتے ہیں، منظور کہتے ہیں، غالب کہتے ہیں۔ تو اگر آدمی کو کسی فنکشن میں آنا ہے تو اپنے اعتبار سے آئے۔ ہمارا ملک عجیب و غریب ہے کہ ہم فلمیں تو اردو کی بناتے ہیں لیکن اس پر نام ہندی کا لکھ دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بڑی مشہور فلم رضیہ سلطان بنی یا اس طرح کی بالکل خالص اردو کی فلمیں تھیں، بجائے اس کے کہ سرٹیفکیٹ اسے جو ملتا وہ اردو کے حوالے سے ملتا، وہ دوسری زبان کے حوالے سے مل رہا ہے۔ ہمیں اس پر بھی فخر ہے، وہ زبان بھی ہماری ہے، ہمارے ملک کی زبان ہے، لیکن کچھ نہ کچھ فرق تو اردو ہندی میں ہے۔ تو اگر اردو کی فلمیں بنی تو قاعدہ کی بات تو یہ ہے کہ وہ اردو کا سرٹیفکیٹ انہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلموں میں اردو کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور چند وہ فلمیں جو مذہبی ہیں ان کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ جب مذہبی کوئی فلم بنے گی تو اس میں وہی زبان استعمال کی جائے گی جو دیوی دیوتاؤں کی زبان تھی، وہی زبان استعمال کی جائے گی، اور وہ زبان ہماری سرکاری زبان ہندی سے زیادہ قریب ہے۔ تو ان فلموں کو چھوڑ کر کے باقی جو فلمیں بنی ہیں، چاہے تاریخی فلمیں ہوں اور چاہے جس میں ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں
اس میں بھی اردو ہی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور آج بھی جو فلم بنانے والے ہیں وہ زیادہ تر اردو کے شاعری سے مدد لیتے ہیں اور اردو سے ہی مکالمات لکھواتے ہیں اور نظمیں و غزلیں بھی لکھواتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اردو ترقی کر رہی ہے. یہ ہے اس لیے کہ فلمیں سبھی لوگ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ گانے والوں نے اردو کو بڑی تقویت دی. اچھے اچھے شعراء کا کلام اچھی اچھی آواز سے گانے والوں نے. آج کوئی گھرانہ ایسا شاعر نہ ہو کہ جس گھروں میں یہ کیسٹس موجود نہ ہوں کہ جن میں معروف فنکاروں نے اردو کی غزلیں گائی ہیں اور لوگ اسے دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں. جگجیت سنگھ کے ہیں لیکن غزلیں جو انہوں نے گائی ہیں وہ زیادہ تر اردو ہی کی غزلیں ہیں. کتابی شکل میں نے بتایا نا کہ میں نے آغاز نثر سے کیا تھا. تو سب سے پہلی میری کتاب کالج گرل تھی. ایک ناول تھا اسٹوڈنٹ لائف میں لکھا تھا جب میں پڑھ رہا تھا. اس کے بعد ایک کتاب آئی اردو کا مسئلہ, اردو کے جو مسائل ہیں وہ کتاب آئی. یہ زیادہ ضخیم نہیں تھی, کتابچہ اسے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کتاب میری آئی, وہ بہت اہم کتاب تھی اور اس کی بڑی تعریف ہوئی تھی ادبی حلقوں میں, شہر سخن. اس میں ان شعراء کا تذکرہ تھا جن کے ساتھ میں نے مشاعرے کیے تھے. اب ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے. تقریباً 30-40 شعراء کا تذکرہ اس میں تھا, لیکن اب ان میں کوئی باقی نہیں ہے. شاید ایک کوئی زندہ ہو, لیکن یہ کہ وہ 30-35 شعراء کا تذکرہ تھا کوئی ہے. تو یہ ایک کتاب تھی. اس کے بعد سب سے پہلے میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی خدمات کے اوپر اپنی پی ایچ ڈی کے لیے ایک کتاب لکھی. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی ادبی خدمات, اس لیے کہ سیاست کے حوالے سے تو ان کو لوگ جانتے تھے, لیکن ادبی خدمات کے حوالے سے بھی جانتے تھے, لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ لکھنا. وہ کتاب ابوالکلام آزاد کے اوپر, ابوالکلام آزاد فکر و فن میں بھی آئی. اور اسے مطلب ابوالکلام آزاد پر اب بھی جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہے انگریزی میں ہو, اردو میں ہو, کسی زبان میں ہو, تو ہماری کتاب کے حوالے ضرور اس میں دیے جاتے ہیں ان کے ادب. اس کے بعد ایک کتاب اتر پردیش اردو اکیڈمی نے مجھ سے لکھوائی, انتخاب غزلیات نذیر اکبر آبادی. اس پر جو میں نے مقدمہ لکھا تھا وہ بہت پسند کیا گیا. ابھی حال میں اس کو پاکستان کے بھی ایک رسالے نے چھاپا, حالانکہ کافی عرصہ ہو گیا, اور ایک ہندوستان میں بھی دوبارہ وہ چھپا. جو مقدمہ ہمارا تھا, باقی تو ان کی غزلوں کا انتخاب تھا. اس کے بعد اسی دوران میں میری شاعری کا ایک انتخاب آیا, شعر ستم. اس میں ہماری کچھ غزلیں تھیں. اس پر مقدمہ مجھے اس بات کی خوشی ہے اور فخر بھی ہے کہ معروف ترقی پسند شاعر علی سردار جعفری نے لکھا. اس کے بعد آخری کتاب ابھی تک جو میں نے لکھی ہے وہ میری اپنی زندگی کے واقعات ہیں, رقص شرر. یہ 600 پیج کی تقریباً کتاب ہے اور اسے ہمارے دوستوں نے چھاپا. کیفی اعظمی نے ایک بات کہی تھی, وہ مجھے یاد پڑتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں پیدا ہوا, آزاد ہندوستان میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن سوشلسٹ ہندوستان صحیح معنوں میں جسے میں تصور کرتا ہوں اس کے آنے کی امید ہے. تو ابھی وہ میرے تصورات پورے نہیں ہوئے ہندوستان کے بارے میں مجموعی طور پر کہ جس کا خواب گاندھی اور نہرو نے دیکھا تھا. یعنی مجاہدین آزادی نے جو خواب دیکھے تھے کہ آنے والا ہندوستان کس طرح کا ہوگا اور اس میں کیا کیا اچھائیاں ہونی چاہیے, ابھی اس میں ناہمواریاں ہیں. سماج کے اندر بھی, سیاست کے اندر بھی ناہمواریاں ہیں. تو یہی میرا خواب ہے کہ وہ ناہمواریاں دور ہو جائیں اور گاندھی اور نہرو کے جو تصورات تھے آزاد ہندوستان کے بارے میں وہ پورا ہو. ان میں بڑے بڑے انعامات اور ادارات کا میں ذکر کرنا ہوں. اتر پردیش اردو اکیڈمی نے سب سے پہلے مجھے مجموعی خدمات پر انعام دیا. مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی نے ایک آل انڈیا انعام مجھے دیا. عالمی اردو ادارے نے 2-3 اعزازات مجھے دیے. فراق سمان مجھے ملا, مومن خان مومن غزل ایوارڈ ملا, اور اسی طرح سے نہ جانے کتنے اور میر اکیڈمی بہت ہی معتبر ہے, اور اس زمانے میں تمام اردو ادیبوں اور شاعروں کو جب تک اس کے سربراہ زندہ تھے دیا جا رہا. اس کے 3 اعزازات ملے مجھے, ایک امتیاز میر, نوائے میر, اور ایک آخری اعزاز اس کا تھا
وہ بھی ملا، اس کے بعد والا، اس کے اوپر والا. ہمارے افسانہ نگار تھے رام لال صاحب، بڑے مشہور ہمارے ساتھیوں میں تھے، اب نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بار میرے بارے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی فیتہ ایسا ہو کہ جس سے دنیا کی گولائی کئی مرتبہ گھیر دی جائے تو اس کی جو لمبائی ہوگی وہی میرے سفر کی بھی شاید لمبائی ہو. میرے بارے میں یہی لکھا تھا کہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے تمام اسفار کو جو مشاعروں کے حوالے سے ہوا جانے کو، تو میں ہندوستان سے پہلی بار جب باہر نکلا تو خلیجی ممالک میں گیا، دبئی گیا، امارات میں گیا، بحرین گیا، قطر گیا، مسقط گیا، سعودی عرب گیا، پاکستان گیا، کینیڈا گیا، امریکہ کے 17 شہروں میں جانے کا 2-3 بار اتفاق ہوا. کینیڈا تو ایک ہی مرتبہ گیا، اور کسی اور حوالے سے ایران بھی گیا. تو اس طرح سے جانے کے اتفاقات بہت ہوتے رہے. اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ غزل جلدی کی ہے کہ عطر کی عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو، یہ سب بہکنے والی چیزیں ہیں. عطر کی عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو سب سے بہتر ہے مگر اس کے بدن کی خوشبو. اب یہاں سے شعر سنیں کہ کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے، کوئی موسم ہو ہوا لے کے چلی آتی ہے، دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو، دور پردیس میں بھی خاک وطن کی خوشبو. اور یہ جو ہماری ملی جلی تہذیبی روایات ہیں، ان پر ایک شعر ہوا کہ چند لمحات میں کر دیتی ہے صبح روشن، چند لمحات میں کر دیتی ہے صبح روشن، نعت کی حمد کی پوجا کی بھجن کی خوشبو، نعت کی حمد کی پوجا کی بھجن کی خوشبو. اور ایک شعر تکلیف دہ ہو گیا. اصل میں یہ غزل اس زمانے کی ہے کہ جب ملک کے ایک حصے میں فسادات ہو رہے تھے، ہندو مسلمان فسادات ہو رہے تھے، لوگ جلائے بھی جا رہے تھے. اس وقت کی غزل ہے. تو ایک شعر اس پر آ گیا ہے کہ اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے، اب تو رہ رہ کے جلی لاشوں کی بو آتی ہے، اس سے پہلے تو نہ تھی میں ایسی، پہلے تو نہ تھی میرے چمن کی ایسی، پہلی تو نہ تھی پہلے ایسی تو نہ تھی میرے چمن کی خوشبو. اور اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک، اس کے ہر لفظ میں 100 پھولوں کی شامل ہے مہک، شاعری اپنی ہے اردو کے دہن کی خوشبو، شاعری اپنی ہے اردو کے دہن کی خوشبو. وہ ایک عجیب و غریب شعر ہو گیا کہ جب کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، گورے غریباں شمشان، کہ جب کبھی گورے غریباں سے گزر میرا ہوا، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو، مجھ کو محسوس ہوئی اپنے کفن کی خوشبو. اور اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور، اس نے جب میری طرف غور سے دیکھا منظور، بزم میں پھیلی رقیبانہ جلن کی خوشبو، عطر کی عود کی عنبر کی سمن کی خوشبو. خواب کا رشتہ حقیقت سے نہ جوڑا جائے، خواب کا رشتہ حقیقت سے نہ جوڑا جائے، آئینہ ہے اسے پتھر سے نہ توڑا جائے، آئینہ ہے اسے پتھر سے نہ توڑا جائے. اب یہاں سے اردو غزل کا ایک مزاج ہے کہ اب بھی بھر سکتے ہیں میں خانے کے سب جام و صبح، اب بھی بھر سکتے ہیں میں خانے کے سب جام و صبح، میرا بھیگا ہوا دامن جو نچوڑا جائے، میرا بھیگا ہوا دامن جو نچوڑا جائے. اور ہر قدم مرحلہ مرگ تمنا ہے مگر، ہر قدم مرحلہ مرگ تمنا ہے مگر، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑا جائے. اور آخری شعر جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ اس کا یہ تھا، اور وہ اچھا شعر میں سمجھتا ہوں اسے ذاتی طور پر،
اس لیے کہ 3 علامتوں میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یا تو ہماری جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو ہنگامہ ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو حالات سے ہم اپنا رشتہ جو ہے وہ توڑ لیں، یعنی جو اس وقت کا نظام ہے اس سے ہم اپنا، کہ ہو وہ توبہ کہ ہو ساغر کہ ہو پیمان وفا. 3 علامتوں میں بات کہی گئی، ہو وہ توبہ کہ ہو ساغر کہ ہو پیمان وفا، کچھ نہ کچھ آج تو میں خانے میں توڑا جائے، خواب کا رشتہ حقیقت سے نہ جوڑا جائے.